میاں صاحب تشویش بڑھ گئی ہے، افغانستان کی باتیں جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی ہیں، بات تو وہیں پر آ گئی ہے جہاں سے شروع ہوئی تھی۔ آئی جی صاحب نے جو پریویس ڈیٹس آف ہیئرنگ پہ انڈیکیٹ کیا تھا کہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ انوالو ہیں، تو آئی جی صاحب نے اسی چیز کو آج فردرنس میں ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ جی یہ افغانستان کی کچھ سمیں جو ہیں وہ جیو فینسنگ میں سامنے آئی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سسٹر ایجنسیز کی طرف آئی جی صاحب بار بار نشاندہی کر رہے ہیں، اب وہ اپنے ماضی کے جو عدالت میں لیے گئے موقف ہیں اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ جو عدالت کے سامنے پروسیڈنگ میں ایک پروونشل پولیس کا موسٹ سینئر آفیسر جو آئی جی ہے، اگر وہ ایسی باتیں کرے تو اب اس کو سنجیدگی سے جو سا ہے وہ لینے کا وقت ہے کہ آپ اس پہ اب جو ہمارے ریاستی و دفاعی ادارے ہیں جس کو آئی جی صاحب نے چارج شیٹ کر کے فردر ایویڈنس بھی دے دی ہے، چونکہ جن لوگوں کو جو سا ہے وہ ریاستی اور دفاعی اداروں کا عام حالات میں پتہ ہو، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسٹرن بارڈر اور ویسٹرن بارڈر جو ہے انہی کی سمیں جو ہے وہ روٹین میں کسی طرح اگر آپریشن جو ہے وہ ان کی شمولیت ہو تو وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ بہرحال بہرکیف میں آپ کو بار بار اطمینان دلا چکا ہوں، ہماری اپنی کچھ انڈیپینڈنٹ جو سورسز ہیں، ہم براہ راست پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز پبلک ڈومین میں نہ لے کے آئی جائے۔ ہم نے پچھلے دنوں دیکھا کہ انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں اور بڑے کریڈیبل قسم کے جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بہت تھریٹننگ قسم کی، بڑی سیریس قسم کی جو نیوز ہے وہ عمران ریاض کی صحت یا اس کی جو اس کا جنرل سٹیٹس ہے، اس کی زندگی موت کا، اس کے بارے میں بڑی سنجیدہ قسم کی خبریں دی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم جتنی کوشش کر کے، جہاں تک ہمارے کوشش کر کے وسائل ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے ہم بار بار جو ہے وہ مختلف ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں اور ہمیں اطمینان جو سا ہے وہ بخش خبریں یا اطلاعات دی جاتی ہیں کہ عمران اللہ کا شکر ہے وہ خیریت سے ہے۔ یہ ایک سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ بتایا جاتا ہے اور یہ پاکستان میں ایک ایسا سینئر اینکر پرسن یا کریڈیبل جرنلسٹ زندہ نہیں ہے۔ پاکستان کے تمام صحافی بہت باخبر ہیں، بہت ان کے جو سا ہیں وہ ڈیٹیل قسم کے اور بڑے سٹرونگ قسم کے ریسورسز ہیں۔ کسی ایک نے جو انٹرنیشنل عالمی اداروں کی طرف سے جو صحافتی ادارے ہیں ان کی جو نیوز ہے اس کی کوئی کنفرمیشن جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی نہیں کی۔ اس کی وجہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو سینئر جرنلسٹ ہیں یا جو موسٹ کریڈیبل اینکر پرسن ہیں جو پاکستان میں جن کی 50، 60 اور 70 سال بھی عمریں ہیں، ان کے بھی انڈیپینڈنٹ ذرائع، ان سے بھی ہماری بہت مرتبہ بات ہوئی ہے، ان کے انڈیپینڈنٹ ذرائع بھی یہ کنفرم ریپیٹڈلی کر چکے ہیں کہ عمران انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو سا ہے نہ صرف زندہ ہے بلکہ روح صحت بھی انشاءاللہ ہے اور خیریت سے ہے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے ہمیں انتہائی سینئر صحافتی ذرائع اور مختلف ذرائع کی طرف سے کہ یہ چونکہ عمران کا مسئلہ کچھ باقی کیسز سے زیادہ پیچیدہ نظر آتا ہے، جہاں پہ بھی وہ مسئلہ ہے، اور یہ اب جیٹ بلیک سے گرے میں آ گیا اور گرے سے وائٹ کی طرف چل پڑا ہوا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے رات کو دیکھا کہ اسی طرح کا سملر کیس میں سمیع ابراہیم صاحب کو بھی کڈنیپ کیا گیا اور تمام پاکستان کے ریاستی اداروں نے آ کے کہا کہ جی ہمارے پاس ان کی کسٹڈی نہیں ہے۔ پھر اسلام آباد پولیس نے کہا کہ جی ہمارے پاس تو وہ جگہ بھی ٹریک نہیں ہوئی جہاں سے وہ کڈنیپ ہوئے ہیں، کوئی کیمراز نہیں تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ بڑے اطمینان سے، بڑے سکون سے 6 دن گزرنے کے بعد سمیع ابراہیم صاحب بھی اپنے گھر میں واپس آ گئے ہیں۔ تو the facts and the circumstances and the scenario it is all speaking for itself۔ لیکن جو اب آئی جی پنجاب صاحب نے پہلی بات کہی کہ جی ہماری سسٹر ایجنسیز کے لوگوں نے معاونت کی، پھر یہ بات کہی کہ جی وہ جو ایک شخص تھا جس نے عمران ریاض خان کے گھر میں ریڈ کیا، اور وہ ریڈ کرنے والا شخص اور جو جیل کے باہر سے پک اپ کرنے والا شخص جو عدالت کے سامنے ویڈیوز چلی ہیں جس کو آئی جی پنجاب صاحب بار بار نشاندہی کر کے کہتے ہیں کہ یہ سسٹر ایجنسیز کے لوگ ہیں، اور بعد ازاں جو سا ہے وہ اس طرح کے حقائق مزید سامنے لے کے آنا کہ جیو فینسنگ کے تھرو ایک افغانستان کے نمبر ٹریک ہوئے ہیں نا، تو دس از آل اسپیکنگ فار اٹ سیلف۔ اس میں اب مزید گہرائی میں یا مزید وضاحت میں جائے بغیر بھی جو ہے وہ عقل مند لوگوں کے لیے کافی اشارے ہیں۔ ہم بار بار اپیل جو سا وہ کرتے آئے ہیں، اور پاکستان میں چونکہ آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ایک واضح آرڈر کیا کہ پاکستان کی ٹیریٹوریل کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن میں جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ دفاعی و ریاستی ادارے ہیں، چاہے وہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، چاہے وہ ایف آئی اے ہے، چاہے وہ پولیس ہے، جن کے پاس جو وسائل ہیں پاکستان کی جغرافیائی حدود میں، وہ تمام وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے، چاہے وہ انٹیلیجنس ریسورسز ہیں، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل ریسورسز ہیں، چاہے وہ ہیومن ریسورسز ہیں، یا چاہے وہ فائنینشیل ریسورسز ہیں، ان تمام کو یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم لازمی طور پر عدالت کے حکم کے جو سا ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئے آپ سے عدالت کے حکم پر عمل درآمد اور احترام چاہتے ہیں۔ برائے مہربانی عمران ریاض خان کو اب بازیاب کر دیا جائے۔ کسی بھی شخص کو ڈیو پروسیس سے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، آپ نے اس کو اسٹرانگلی ڈپرائیو کر دیا ہوا ہے۔
کافی چیز آگے نکل چکی ہے. اگر عمران ریاض خان کا کیس کو میں ایک اولڈ ڈیزیز کنسیڈر کر لوں نا, پرانی بیماری بھی کنسیڈر کر لوں, تو اس میں بھی صحت یابی کے لیے جتنا ٹائم اس طرح کی ٹرانزیکشنز میں یا اس طرح کے حالات میں ریکوائرڈ ہوتا ہے نا, وہ ریکوری کے لیے اس بیماری, اولڈ بیماری کی یا ٹریٹمنٹ کے لیے وہ کافی گزر گیا ہے. اب آگے بڑھ گئے. آئی جی صاحب کی باتوں سے تو کہیں سے نہیں لگ رہا کہ عمران ریاض جو ہے وہ آئندہ آنے والے دنوں میں کسی طرح بھی پیش کیا جائے گا. دیکھیں, جس وقت کسی بھی حالات میں کوئی کام نہ کرنا فوری طور پر ٹھہرا ہو تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے, مختلف قسم کی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشن یعنی کہ انتظامی ہیرا پھیریاں جو ہمارے نظام میں ہیں, اس طرح کے بالکل بے مقصد قسم کے اور بے معنی قسم کے جواز بنائے جاتے ہیں, نمبر 1. اور نمبر 2 جون سا ہے پھر انیبلٹی یعنی کہ اپنی واضح جون سا ہے بے بسی اور لاچاری کا عام حالات میں انتظامیہ اظہار کرتی ہے. یہ صرف عمران ریاض خان کے کیس میں نہیں ہے, چونکہ آپ بڑے انتہائی مؤثر اور باخبر قسم کے کورٹ رپورٹرز ہیں. آپ کے سامنے روزمرہ کی بنیاد پر سینکڑوں ایسے کیسز عدالتوں میں آتے ہیں جہاں پہ یہ ہماری انتظامیہ کے عام ہیلے بہانے ہیں کہ جس چیز کو ریزالو نہ کرنا ہو اس کے لیے ہمارے پاس ایک لمبی کتاب ہے, یعنی کہ ایک لانگ ڈیٹیل اینڈ بکس آف ٹرکس ہے, جس کی بیسس پہ بکس آف مینوپولیشن کے وہ ٹرکس نکالے جاتے ہیں کہ ہیرا پھیریاں کرنے کے لیے نئی نئے ہیلے بہانے, نئی نئی کہانیاں عدالت کو سنائی جاتی ہیں. لیکن میں باوجود اس کے جو سا, اور میں یہ ذاتی طور پر سوچتا ہوں, جب آئی جی صاحب نے خود لازمی طور پر چارج شیٹ کر دیا پاکستان کے ریاستی اور دفاعی اداروں کو, تو اب آئی جی صاحب عدالت میں کھڑے ہو کے آپ کو کیا جو سا اقرار جرم کر لیں. اقرار جرم واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ان کی پولیس موجود ہے, واضح طور پر ان کو ایویڈنس دکھائی گئی, واضح طور پر ان کی مس ریپرزنٹیشنز, مس اسٹیٹمنٹس اور مس کوٹیشن آف ایونٹس, فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ریپیٹڈلی ہائی لائٹ ہوئے. جو بیان دیتے ہیں آگے سے وہ کوئی نئی چیز ہم لے آتے ہیں, وہ پکڑا جاتا ہے. پھر وہ جو بیان دیتے ہیں ہم کوئی ایسی چیز پیش کرتے ہیں جس سے واضح طور پر تضاد آتا ہے. تو ان سب باتوں کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی جی صاحب کیا جو ہے وہ آپ کے سامنے جواز پیش کرے, سوائے اس کے کہ جی وہ ہمارے پاس نہیں ہے, جی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں, جی ہم وہ جیو فینسنگ میں یہ کر لیا, جی وہ افغانستان کے نمبر نکلا. یہ سارے ہیلے بہانے ہیں. پرنسپلی آئی جی صاحب کو میں لازمی طور پر آپ کے سامنے لازمی طور پر ببانگے دول کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کے علم میں ہے, یہ ہو نہیں سکتا. کیا آپ کو میں بتا دوں کہ آئین پاکستان میں کسی ایس ایچ او کو جو اختیار حاصل ہے, اگر اس اختیار کو امپلیمنٹیشن کا حکم دے دیا جائے نا, تو ایک ایس ایچ او, صرف ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں کہ پاکستان میں اس کے علاقے سے ممکن نہیں ہے بندہ جو سے غائب ہو جائے. اور دوسری بات یہ کہ جو بھی لے کے گیا, چاہے وہ کوئی ادارہ ہے پاکستان کا, جب تک کہ ڈیو پروسیس میں نہیں لے کے گیا, تو ایک ایس ایچ او اتنا با اختیار ہے کہ وہ ہر صورت جو ہے وہ اپنے حکم پر عمل درآمد کر کے بندہ لے آئے گا. لیکن یہاں پہ آئی جی صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں, ان کے نیچے جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ کی پنجاب پولیس ہے. ان کے اختیار میں بھی ہے, ان کے اختیار کے علاوہ جو ہے ان کے علم میں بھی ہے کہ وہ عمران ریاض خان کہاں پہ ہے. اور میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ ان کے اپنے ذیلی اداروں کے پاس ہے. سمپل سٹر کھڑے ہو کے عدالت میں ڈینائی کرنا ہی ان کی ڈے 1 پہ ایڈمٹڈ پوزیشن رہی ہے, جس کو انہوں نے اب تک مینٹین کیا. ان تمام حالات کے تناظر میں میں پھر بھی جو ہے ارباب اختیار سے جو ہے وہ گزارش کر رہا ہوں. اور دوسری